ملک صاحب آپ فرمائیے گا، ویسے ارشاد ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایز اے ویور آپ کا کیا تاثر بنا، کیسے انٹرویو تھا؟ نہیں دیکھیں، بنیادی بات بادامی صاحب، کوئی پرفارمنس کی بات تھوڑی ہے یہ کہ آپ مجھ سے سوال کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کو کیسے جواب دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈار صاحب کا جو مدعا ہے ان کے ساتھ، وہ بڑا بنیادی ہے کہ یہاں پر جو پورا سلسلہ بنایا گیا ہے، یار اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے پیچھے کہ یہ کیا مقدمات بنے اور کیسے بنے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا، حکومت سے نکالنا اور پھر اس کے بعد ایک فیملی کو پرسیکیوٹ کرنا۔ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ۔ اس پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ کون سا انٹرویو کیسا تھا اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لینا ہوگا نا۔ آپ اور میں بات کر لیتے ہیں، چلے آئیں پھر دلیل سے بات کرتے ہیں۔ نہیں وہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن پہلے بتائیے ڈار صاحب کی اس پرفارمنس تک یا دلائل کے تک آپ کتنے مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں دیکھیں، وہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس پورے سسٹم سے، یہ جو شروع ہوا یہ ہماری انکمبنسی میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اس پورے سسٹم نے جو اپنی ایک شکل اختیار کی ہے، ٹھیک ہے بھی اس کی چلا ہے، دیکھ رہے ہیں آج اس کے وکٹم ہم ہیں، تو وی ول سی ٹو اٹ کہ یہ نظام کیسے اور کتنی دیر تک اس طرح سے۔ ایک عام آدمی میں، ایک آپ کا ہارڈ کور سپورٹر ہے، ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں تاثر بہتر ہوا ہوگا ان باتوں سے متعلق جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، یہ انٹرویو دیکھ کے، یا بدتر ہوا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ تاثر جو ہے اس کے لیے کوئی اور مزید شہادتیں درکار ہوں گی۔ اس طرح کے بیانات یا انٹرویوز ان تاثر کو تقویت دینے کا یا خراب کرنے کا باعث تو بنتے ہیں نا؟ نہیں، لیکن جہاں پر اتنی بڑی ریٹن آن وال بڑی باتیں ہیں جو کہ اتنی واضح ہیں کہ اس میں کہاں پر کوئی جو ہے وہ انصاف رہا اور کہاں پر جو ہے وہ زیادتی ہوئی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ نہیں، لیکن انکمبنٹ گورنمنٹ کی موجودگی میں ملک صاحب یہ بھی نا، اگر بات اتنی واضح ہو پھر تو جواب ہی مبہم نہیں ہونا چاہیے، یعنی چونکہ سارے معاملات یہی سے چل رہے ہیں، کس کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنے ایسٹس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کتنے ہیں، تو یہ تو بڑا سوچے بغیر ایک جواب آنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ وسیم، بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک پورا نظام ہی ایسا بنا دیا جس میں ایک مسلسل زیادتی کی جھلک ہے، تو پیچھے کہنے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ پھر ڈار صاحب انٹرویو میں چاہے سونے کے حروف بھی تحریر کر دیتے، کیا فرق پڑنا تھا؟ جب آپ نے ایک سلسلہ ہی ایسے بنا دی ہے اور اس میں ایک پوری آپ اس کو دیکھ کے گننا تو شروع کریں نا، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ، اور پھر اس کو آپ گنتے چلے جائیں، تو اس میں کوئی پیچھے کہنے کی گنجائش ہے؟ بات اچھا جی شہباز، آج یہ تو میں نا سیاسی بیان بازی دونوں طرف چلتی رہے گی، الزام وہ ٹھیک ہے، لیکن بڑی ایک کچھ فیکچول بات کر لیتے ہیں۔ ڈار صاحب بولے میرے پاس ایک پراپرٹی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے آج پریس کانفرنس کر دی، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اور کچھ نہیں، ان کے اپنے ریٹرنز میں سے بتایا کہ ایک پراپرٹی نہیں ہے، اتنی ساری پراپرٹیز ہیں۔ اس پر تو ڈار صاحب کو جواب دے دینا چاہیے نا، بڑا سیدھا سا، آپ کی کیا رائے ہے کہ بھائی کون صحیح کہہ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں وسیم، میں آپ کے سوال میں دو پہلو اس کے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک پہلو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک ڈار صاحب کے ساتھ ایک میری تعلق داری ہے، میری پارٹی کے وہ میرے بڑوں میں سے شامل ہیں، میرے ان سے بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے، تو مجھے ویہمنٹلی اس پوری بات کو ایک پارٹی لائن میں کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈار صاحب کے ساتھ، وہ میں کنونسڈ ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ ڈار صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی۔ وہ زیادتی کیا ہوئی کہ ڈار صاحب کی وہ جو سٹیٹمنٹس یہاں پر ان کی ڈکلیئرڈ، ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ تھی یا جو ان کی الیکشن کمیشن میں سبمیٹڈ ان کی ڈیٹیلز تھیں کہ ان کی پراپرٹیز کیا ہیں یا ٹیکس ریٹرنز ان کے تھے، ان کو پورا موقع نہ سپریم کورٹ نے دیا۔ میرا شکوہ ہے، یہ میرا ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ہی واز تھرون اوے آؤٹ آف دا کورٹ بائی دا دین بینچ۔ ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ جی آئی ٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ ریکارڈ کے ڈبے، وہ کون سے ریکارڈ کے ڈبے تھے جو اسحاق ڈار کے خلاف تھے؟ اسحاق ڈار کے گھر کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا یہاں پہ۔ اب ایک انٹرویو ان کا ہوا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ایک انٹرویو ہوا، وہ کون سی کنسیلمنٹ ہوتی ہے جو وہ خود اپنے ٹیکسٹ ڈاکومنٹس میں کہہ رہے ہیں؟ چلیے آپ کو اور میری ایک، آپ ماڈریٹر ہیں پروگرام کے، اگر آپ مجھے بات نہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دینی، تو میں اپنی جتنی مرضی کوشش کروں گا، میں آپ کی اجازت کے بغیر میں آگے نہیں چل پاؤں گا۔ کچھ ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں جو کراس کوسچن کو بھی، شہباز گل صاحب بیٹھے ہیں، یہ کراس کوسچن ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر سوال در سوال کر لیں گے۔
डार साहब के साथ जो ज्यादती हुई है वो उसका एक पहलू है, और ये कल उनका एक इंटरव्यू है, ये उसका एक दूसरा पहलू है। उसको जैसे मर्जी एक सवाल बड़ा सादा होता है कि प्रॉपर्टीज कितनी है, वो बोले एक है, और मुतादिद पूछा था एक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है एक नहीं है। इसका तो बड़ा सीधा रिबटल आ सकते हैं ना डार साहब की तरफ से कि ये गलत झूठ बोल रही है। उन्होंने ये कहा, डार साहब ने, देखिए मैंने वो इंटरव्यू सुना है। हाँ। डार साहब ने पहले कहा कि मैंने वो डिक्लेयर किए हुए हैं जो भी प्रॉपर्टीज हैं। उस पर वो हार्ड टॉक का जो दूसरा सवाल था वो उनका ये था कि जो कि बड़ा एब्रप्ट था, प्रॉब्ली डार साहब को उसको जैसे हैंडल करना चाहिए था, तो उसमें वो बताते हैं कि वंस डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उसमें हैं वो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो शायद उन्होंने उनसे उनके नाम पर पूछा कि आपके नाम पर क्या, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है, तो उन्हें मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये गालिबन मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेटिव जो एक सिलसिला होता है कि आपकी और मेरी बातचीत के नतीजे में क्या निकले, और एक हार्डकोर फैक्ट्स होते हैं कि वो हार्डकोर फैक्ट्स के। देखिए यहाँ एक सिलसिला वसीम एक ये भी है, देखिए मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें। अच्छा, मैं क्यों कन्विंस्ड हूँ कि डार साहब वाले मामले में उस पर आते हैं मैं उसमें मजीद बात करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ खाली